بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت سلامتی دے، کامیابیاں دے اور ایک شاندار اور سنہری مستقبل آپ کا منتظر ہو، آمین۔ بچوں، آج ہم اردو کے لیکچر میں صنف سخن کے لحاظ سے جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ غزل ہے، اور شاعر کا نام ہے حیدر علی آتش۔ آتش ان کا تخلص ہے، اور شاعر کے بارے میں پچھلے لیکچر میں آپ کو بڑی تفصیل سے بتا چکی ہوں۔ پھر بھی اگر کوئی بات ایسی ہو جو آپ کو پریشان کر رہی ہو یا سمجھ نہ آ رہی ہو، if you have any question, any confusion you may ask۔ تو آتش کا جو مزاج تھا لکھنے کا وہ قلندرانہ تھا، تصوف تھا، سادگی میں لکھتے تھے، اور ان کی کلام میں بہت زیادہ جسے ہم کہتے ہیں تشبیہات و استعارات پائے جاتے تھے۔ ثنائے بدائے یعنی گرامر کا بھی بہت ہی ادبی اور بہت علمی لکھنے والے تھے۔ آج ہم غزل نمبر 2 کا شعر نمبر 1 پڑھیں گے۔ رخ و زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا۔ رخ چہرہ، زلف بال، جان کھویا جان قربان کی، نثار ہوا اندھیرا تاریکی اور اجالا روشنی، رویا کیا زار زار رویا غم منایا۔ اس شعر کا جو آسان مفہوم ہے، لفظی مطلب ہے کہ میں نے محبوب کے چہرے اور زلفوں کو دن رات یاد کیا۔ اس میں تشبیہ ہے گرامر کے لحاظ سے۔ جب آپ نے اس کی تشریح میں جانا ہے تو آپ نے یہ نقطہ، یہ پوائنٹ اس میں ضرور مینشن کرنا ہے کہ تشبیہ اس طرح سے ہے کہ محبوب کے چہرے کو، رخ کو دن سے اور زلف کو رات سے تشبیہ دی ہے شاعر نے۔ اور وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے محبوب کے چہرے اور زلفوں کا میں اسیر ہوا، میں نے اس سے محبت کی، میں نے اس کی حسن پر اپنی جان نچھاور کی جب، تو پھر میرے نصیب میں دن رات کا رونا لکھا گیا۔ پھر میرے لیے صبح و شام کچھ بھی نہیں رہا، اور صرف سوائے رونے کے اور آہوزاری کے۔ تو اس کی تشریح کا آغاز آپ اس طرح کریں گے کہ تشریح طلب شعر کے جو شاعر ہیں خواجہ حیدر علی آتش ہیں۔ ان کا تھوڑا سا 2-3 لائنز میں آپ تعارف پیش کریں گے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تعارف لکھتے وقت آپ نے ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں کم لکھنا ہے، اور ان کا جو طرز تحریر ہے، جو اسلوب بیاں ہے، اس پہ ہم نے جو ہے وہ زیادہ بات کرنی ہے، یعنی وہ شاعر کس طرح کے تھے، ان کے موضوعات کیا تھے۔ آپ فیض آباد میں پیدا ہوئے، اور آتش غزل گو شاعر ہے، اور ان کی غزل میں تغزل کی بیشتر خوبیاں پائی جاتی ہیں، یعنی غزل میں جو رجائیت ہے، سادگی ہے، سلاست ہے، تسلسل ہے، اور آتش بیانی کی خوبیاں اور اوصاف جو ہیں، خصوصیات جو ہیں، وہ ان کے کلام میں موجود ہیں۔ اور غزل کے اس شعر میں شاعر جو ہیں وہ اپنے محبوب کے حسن و جمال کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی خوبصورتی کو سراہ رہے ہیں۔ آنکھیں غزل ہیں آپ کی اور ہونٹ ہیں گلاب، آنکھیں غزل ہیں آپ کی اور ہونٹ ہیں گلاب، سارے جہاں میں آپ کا کوئی نہیں جواب۔ یہ ریفرنس کا شعر ہے۔ جس طرح آپ محبوب کی خوبصورتی میں لکھ سکتے ہیں، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ جیسے کہ آپ نے میر تقی میر کی غزل کا یہ پہلا شعر ویسے بھی پڑھا ہوا ہے، یاد بھی ہے آپ کو، تو آپ یہ حسن و جمال کی تعریف میں یہ شعر جو ہے ایز اے ریفرنس ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر تذکرہ چھڑ گیا کہانی کا، ذکر جب چھڑ گیا قیامت کا، بات پہنچی تیری جوانی تک۔ یہ بھی شعر آپ اس کے ریفرنس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور اس میں تو زلف سمیٹے تو ملے دن کو اجالا، یعنی جب تم زلف سمیٹتے ہو تو چہرہ سامنے آ جاتا ہے نا، تو ایسے لگتا ہے جیسے رات ختم ہو گئی ہے اور دن کی روشنی نمودار ہو گئی ہے۔ تو زلف سمیٹے تو ملے دن کو اجالا، تو زلف بکھیرے تو بنے رات کی صورت۔ یعنی شاعر جو ہے وہ قدرت کے حسن کو اور تغیر و تبدل جو ہیں، دن و رات کا آنا جانا جو ہے، اس کو اپنے محبوب کے زلفیں بکھیرنے اور سمیٹنے سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ دراصل اس شعر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ محبوب کا چہرہ اور حسن اس کی تاریک زندگی کو روشن کرتا ہے۔ جیسے ہی میں اپنے محبوب کے حسن کو دیکھتا ہوں تو میری جو مدھم زندگی ہے، جو بے کیف زندگی ہے، بے رنگ زندگی ہے، بے مزہ زندگی ہے، اس میں لطف، اس میں روشنی، اس میں چمک اور اس میں تازگی اور بشاشت آ جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے روشنی رات کی تاریکی کو اجالے میں بدلتی ہے، تو اسی طرح میرے محبوب کا حسن میرے قسمت کے، میرے مقدر کے اندھیروں کو بھی اجالے میں تبدیل کرتا ہے۔ جھوٹی محبت کا دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں، مگر اس کے راستے میں پیش آنے والی مشکلات کو برداشت کرنا اصل میں یہ محبت ہے۔ جیسے ریفرنس میں آپ لکھ سکتے ہیں، اذیت مصیبت ملامت بلائیں، اذیت مصیبت ملامت بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔
اور یہی ایک سچے عشق کی جو ہے وہ پہچان ہے کہ وہ آزمائش سے جب گزرتا ہے تو وہ جو ایک خام لوہا ہوتا ہے وہ تپ کر کندن بن جاتا ہے۔ تو محبت کی آزمائش جو ہے وہ اس پہ پورا اترنے کے لیے سچا عشق جو ہے وہ لازمی ہے۔ دل جگر تھام کر آج روتے ہو کیوں، تم سے کس نے کہا تھا محبت کرو۔ یعنی جو محبت ہے یہ آزمائش مانگتی ہے، یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ محبت میں آزمائش ہے، امتحان ہے، اور سچا عشق تو گزرتا ہی آزمائش کی بھٹی سے تپ کے کندن بنتا ہے۔ تو شاعر کا کہنا ہے کہ کاش میرا محبوب سے سامنا نہ ہوا ہوتا، کاش میں اس کے حسین چہرے کا اسیر نہ ہوا ہوتا، کاش اس کے چہرے کی روشنی اور سیاہ زلفوں کی تاریکی نے مجھے اپنا قیدی نہ بنایا ہوتا، تو آج میری زندگی بھی میں بھی خوشیوں کے جھولے پر جو ہے وہ جھولا جھول رہا ہوتا، اور مجھے بھی غموں دکھوں اور پریشانیوں سے کوئی سروکار نہ ہوتا۔ جیسے اس میں ایک ریفرنس کا شعر آپ اور ایڈ کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی غم نہیں تھا غم عاشقی سے پہلے، ہمیں کوئی غم نہیں تھا غم عاشقی سے پہلے، نہ تھی دشمنی کسی سے تیری دوستی سے پہلے۔ یعنی جب تک تمہیں نہیں ملا تھا، جب تک تمہارے عشق میں گرفتار نہیں ہوا تھا تو میں خوشیاں ہی خوشیاں میری زندگی میں تھیں اور ہر طرف سے میں مسرتوں میں ہی گرا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی میں تمہارے عشق میں مبتلا ہوا، میں تمہارے حسن کا اسیر ہوا، اس کے ساتھ ہی میری زندگی دکھوں سے عبارت ہو گئی۔ تو یہ پہلے شعر کی تشریح، اور اس میں نے آپ کو 5-6 شعر افعال جات کے بھی لکھوائے ہیں، تو آپ نے اس کو اچھے سے یاد بھی کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے۔ دس ول بی یور ہوم ورک، جو آپ انشاءاللہ مجھے منڈے کو چیک کروائیں گے، تو آپ پراپر طریقے سے لکھیے گا جیسے میں نے آپ کو گائیڈ کیا ہے، جس طرح پیپر میں لکھتے ہیں اسی پوائنٹ آف ویو سے آپ نے ہوم ورک کرنا ہے۔ جن باتوں کو آپ ہوم ورک میں اپنی عادت بنا لیتے ہیں وہی ایگزام میں آپ کے ساتھ چلتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہت بہت آپ کو یہ شکریہ کہ آپ نے کلاس بھی اٹینڈ کی اور اس کو سمجھا بھی، سنا بھی اور اچھے سے یاد بھی کرنا ہے۔ میں نے ہوم ورک بھی چیک کرنا ہے منڈے کو اور آپ سے یہ سننا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔